اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ المزمل کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، نزول کے لحاظ سے تیسری اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 73ویں۔ اس میں کل 20 آیات ہیں جو کہ 2 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ لفظ المزمل قرآن کریم میں صرف ایک ہی دفعہ آیا ہے اور یہ سورہ اسی نام سے موسوم ہے۔ یہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں، آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے سمیٹ کر رکھنے والے۔ لفظ مزمل کا روٹ زمل زے میم لام ہے، جس کے معنی لپیٹ کر رکھنے، سنبھالے ہوئے ہونے، قابو کیے ہونا بھی ہے، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ون ریپنگ اپ، کنٹرولنگ، ہینڈلنگ، کیسنگ، انفولڈنگ اور انگلفنگ۔ لفظ زمل سے یا جو روٹ ہے زمل، اس سے بننے والا واحد لفظ جو قرآن کریم میں موجود ہے وہ المزمل ہے۔ زمل کے لغوی معنی قریبی ساتھی کے بھی ہیں، اور تزمیل سے مراد ایسے ساتھیوں کا چناؤ کرنا ہے جن میں مکمل ہم آہنگی پائی جائے۔ اس طرح المزمل سے مراد وہ قابل اور محترم شخصیت ہے جو بہترین لوگوں کو اپنا ساتھی منتخب کرے اور اپنے مقصد کی تکمیل کی طرف لے جائے۔ اس طرح اس کا مفہوم جو ہے وہ ایک عظیم لیڈر کا بھی ہو جاتا ہے، اور بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے والی شخصیت وہ بھی ہو جاتا ہے۔ المزمل کا ایک اور مفہوم کسی چیز کو سمیٹ کر یا لپیٹ کر، چیزوں کو سہارا دیے ہونا یا چیزوں کو قابو میں رکھنے کے بھی ہیں۔ اس سے مراد ایک ایسی ہستی بھی لی جا سکتی ہے جو چیزوں کو اس طرح سے سمیٹ کر رکھے کہ ہر چیز مکمل ہم آہنگی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیتی رہے۔ قرطبی کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا گیا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم القدر فرائض رسالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، قیام کریں رات کو مگر تھوڑا سا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس کا نصف یا گٹھا لیں اس میں سے کچھ تھوڑا، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا زیادہ کر لیں اس سے اور پڑھیں قرآن حسن ترتیل کے ساتھ۔ انقص نقص سے بنا، کم کر لیں، گٹھا لیں لیسن، ترتیلا رتل سے بنا، حسن ترتیب اور عمدہ تناسب، ٹھہر ٹھہر کر یا نپے تلے انداز میں، میڈ وائس۔ رتل سے مراد ایک ایسا لہجہ بھی ہے جس میں ہر لفظ کی ادائیگی صاف اور واضح انداز میں کی جاتی ہے، اور رتل قرآن سے مراد رموز وقوف کے ساتھ تلاوت کرنا ہے۔ اب ہم ان مختلف آیات پہ تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، قیام کریں رات کو،
رات کو قیام کرنے کو عام طور پہ قیام اللیل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں اس کے اندر جو چھپی ہوئی حکمتیں ہیں ان کے بارے میں کئی دفعہ ذکر آیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ آل اسراء یا سورہ بنی اسرائیل بھی ہم کہتے ہیں، آیت نمبر 79، اس کا مفہوم ہے اور کچھ رات سے سو تہجد کرو اس کے ساتھ، نفل ہے تمہارے لیے، قریب ہے کہ آپ کو مبعوث فرما دے آپ کا رب مقام محمود پر۔ اسی طرح سورہ آل انسان آیت نمبر 26، اور رات کو بس سجدہ کریں اس کے لیے اور تسبیح کریں اس کی طویل رات تک۔ اب ان آیات پہ تفکر کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہماری زندگی کے دو مین حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو ہم بیداری میں یا شعوری طور پہ گزارتے ہیں، اور ایک وہ حصہ جو ہم سوتے میں یا لاشعوری طور پہ گزارتے ہیں۔ اگر ہم اپنی پوری عمر جو ہے اس میں نیند کا سارا وقفہ جو ہے اس کو کاؤنٹ کریں تو وہ 1/3 سے تھوڑا سا زیادہ بنتا ہے، لیکن اگر اس 1/3 میں ہم وہ عمر کا وہ حصہ جو لاشعوری انداز میں گزرتا ہے وہ بھی جمع کر لیں تو یہ بالکل نصف جو ہے وہ لاشعوری انداز کا ہو جائے گا، اور نصف جو ہے وہ شعوری انداز کا ہو جائے گا۔ جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں رخوں میں لاشعوری انداز میں ہر ایک چیز رب حقیقی کو مانتی ہے اور کسی بھی غیر رب کی نفی کرتی ہے۔ یہ ماننا اور نہ ماننا صرف اور صرف شعوری طور پہ ہے۔ لاشعور میں ہر ایک چیز اللہ کو وحدہ لا شریک مانتی ہے۔ اب اس سے ہمیں لیڈ یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص لاشعور کے زیر اثر زندگی کے وقفوں میں اضافہ کر لے اپنے اختیار کے تحت، تو پھر اسے روحانی بیداری میسر آ سکتی ہے، اور اسی اصول کو سورہ المزمل میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری بات جس پہ زور دیا گیا ہے وہ ہے رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھنا، اور اس کے بارے میں سورہ الفرقان کی جو آیت نمبر 32 ہے وہاں بھی اس پہلو پہ زور دیا گیا ہے، اور کہتے ہیں جو کفر کرتے ہیں کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پہ قرآن ایک جملہ واحدہ کی صورت میں، اسی طرح سے تاکہ ہم ثبات دیں اس سے تمہارے دل کو اور پڑھ سنائیں انہیں ترتیل کے ساتھ۔ یعنی جس طرح سے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایک حسن نظم و ترتیب کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اسی نظم و ضبط کے ساتھ اسے پڑھا جائے، اس کے ایک ایک لفظ پہ خوب غور و غوض کیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے، اور اس کی بہترین شکل غیر اللہ کی نفی ہے ہر معاملے میں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم القاء کرنے کو ہیں آپ پہ ایک قول ثقیل۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، بے شک اٹھنا رات کا زیادہ مؤثر اور بہت سازگار ہے بات کو۔ اِنَّ لَکَ فِی النَّہارِ سَبْحًا طَوِیلًا، بے شک آپ کے لیے دن میں طویل مشغولیت ہے۔ ناشئاتا نشا سے بنا، نون شین الف، یہ وہی لفظ ہے جس سے ہم نے لفظ ایک ناشتہ کا بنا رکھا ہے، کہ صبح اٹھنے کے بعد جو پہلی میل ہے ہم ناشتہ کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل لفظ جو ہے وہ ناشئہ ہے۔ اٹھ کھڑے ہونا، نشو و نما پانا، رائزنگ، گروئنگ، اپ برنگنگ۔ وطن وطا سے بنا، انتہائی پر اثر یا انتہائی کارگر، کربنگ، پوٹنٹ، افیکٹو۔ اور سبھن، سبھن کا روٹ ہے سبا، سین بے ہے، سبا، اپنے تفویض شدہ کام میں لگے رہنا۔ جو ڈیوٹی آپ کو ملی ہے
وہ ڈیوٹی لگاتار سر انجام دیتے رہنا حالت صبا کہلاتی ہے۔ اب جس طرح انسان غیر شعوری طور پہ غیر رب کی نفی کرنے کا پابند ہے، اسی طرح روحانی بیداری کے لیے شعوری حالت میں رہتے ہوئے بھی غیر رب کی نفی کرنا ضروری ہے۔ ان آیات میں اسی کام کے لیے قیام اللیل کی حکمت اور اس کے مؤثر اور کارگر ہونے پہ روشنی ڈالی گئی ہے، کیونکہ اس حالت میں انسان ہنگامہ زندگی سے آزاد ہو کے پوری دل جمی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کر سکتا ہے، سہل انگیزی پہ قابو پا سکتا ہے، اور قوت عمل میں پختگی آ جاتی ہے، اور آدمی کا ذہن بآسانی تفکر پہ آمادہ ہو جاتا ہے اور ہر چیز نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ رات کے اس خاص وقت سے واقف ہونے اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تعلق کسی ایسی ہستی کے ساتھ قائم ہو جو ان حقیقتوں کو جانتا ہے اور ان منزلوں کو آلریڈی عبور کر چکا ہے، اور جس کے لیے کائنات مسخر ہے۔ اور اس کا ایک اشارہ ہمیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں اسی حوالے سے ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ اے ایمان والو، تقوی حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ، جدوجہد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ذکر کریں اپنے رب کے اسم کا اور ہو رہے اسی کے سب سے ٹوٹ کے۔ رب المشرق والمغرب، رب مشرق و مغرب ہے۔ لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، پس بنائے رکھیں اسی کو اپنا وکیل۔ واصبر علی ما یقولون، اور صبر کیجئے جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں۔ واہجرہم حجرا جمیلا، الگ ہو جائیے ان سے ایک خوبصورت انداز سے الگ ہوتے ہوئے۔ تبتیلا، بطل سے بنا، سب سے الگ ہو کر، سب کو چھوڑ کر، کمپلیٹ ڈیووشن۔ اہجرہم، ہجر سے بنا، ہے جیم رے، ان سے ہجرت کر لیں، ان سے کنارہ کش ہو جائیں، ان سے پرے ہو جائیں، لیو دیم، اوائڈ دیم۔ اب روحانی بیداری کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دنیاوی چیزوں سے قطع ہو کر اسی رب کی طرف متوجہ ہو جائے جو مشرق و مغرب کا رب ہے۔ لیکن اس قطع تعلق کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کے کاموں، اپنے فرائض، اپنی ڈیوٹیوں، اپنے بیوی بچوں، اپنے رشتہ داروں، ان سب کو چھوڑ کے کسی الگ تھلگ جگہ جا بیٹھے۔ نو، بلکہ اس کا مقصد دنیا کی دلچسپیوں کی طرف سے نظر ہٹانی ہے، اور ان سے نظر اٹھا کے ہم نے اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے۔ توجہ اللہ، یعنی یہ ایسی ایکسرسائز ہے جس کی بدولت ہمارا ذہن کسی بھی چیز کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جو ان چیزوں کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ سے تعلق قائم کرنا ہی در حقیقت ساری عبادات اور ساری ریاستوں کا جوہر، چاہے وہ صلاۃ کا قائم کرنا ہو، چاہے وہ روزے ہوں، وہ زکوٰۃ کا پروگرام ہو، وہ حج کرنا ہو، وہ ذکر الہی ہو، یا کوئی بھی دوسری نفل عبادات ہوں۔ اور وہ جو پاکیزہ نفس جو اس معاملے میں یعنی اللہ کے ساتھ ذہنی رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں سورہ نور آیت نمبر 37 میں اللہ کریم کا ارشاد ہے، مرد ہیں کہ نہیں بے دہان کرتی انہیں کوئی تجارت اور نہ ہی کوئی سودے بازی اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ اب قیام اللیل میں جب فکر کو مضبوط کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو سلولی گریجولی، آہستہ آہستہ سارے فاسد خیالات اور جو وسوسے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور توجہ اللہ میں گہرائی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
جس وقت کسی شخص کو عبادات میں یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر عبادت کے ثمرات نصیب ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آیت نمبر 10 جو ہے یہ ہماری توجہ اس طرف مبذول کرتی ہے کہ اس جد و جہد کو مسلسل جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ راستوں میں جو جھاڑیاں اور جو کانٹے ہیں ان سے الجھے بغیر، یعنی اپنا دامن بچا کے اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھا جائے۔ جیسے کہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 85 جو ہے اس میں ذکر ہے، اور نہیں خلق کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو مگر حق کے ساتھ، اور بے شک ساتھ کو آ کر رہنا ہے، پس آپ درگزر کریں ان سے حسن و خوبی کے ساتھ۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، چھوڑ دے انہیں مجھے اور ان مکذبین کو جو اس وقت نعمتوں میں ہیں، اور ان کو مہلت دیں تھوڑی سی۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ کا گڑھا بھی ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا، اور ایک طعام گلے میں اٹکنے والا اور ایک عذاب المناک۔ مَاحِلْهُمْ، محل سے بنا، میم ہے لام، انہیں چھوٹا رہنے دے، انہیں تاخیر رہنے دے، ایک قسم کا انہیں پرے کرے، ان کی پرواہ ہی نہ کرے۔ allow to put them off، ان کو سائڈ پہ ہی رہنے دیں۔ انکالا، نکل سے بنا، نکل ہوتی ہیں بھاری بھیڑیاں، ہیوی فیٹرز یا ہیوی شیکلز۔ پھر لفظ ہے غصہ، یہ وہی لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں اس کا مفہوم سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ غین سواد، سواد سے بنا، کوئی بھی ایسی چیز جو اٹک جائے، جو پھنس جائے، یا جس کی وجہ سے ہمارا گلا اندر شروع ہو جائے۔ اینی تھنگ بائی وچ ون از چوکڈ، مشکل سے گزر سکے آپ۔ اب جو لوگ رائے حق کے معاملے میں دیوار بن کے کھڑے رہتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ جو کوئی بھی حق کی راہ میں روڑے اٹکائے گا اس کا انجام بھیانک ہی ہوگا۔ جیسے سورہ طارق جو ہے اس میں بھی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، سو ڈھیل دیں کافروں کو، ڈھیل دیں انہیں تھوڑی دیر کی۔ اس کے بعد مکافات عمل جو ہیں یا جو قانون مکافات ہے وہ بذات خود وہ ٹیک کیئر آف دیٹ۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس روز لرز اٹھتے ہیں زمین اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور ہو جاتے ہیں پہاڑ جیسے ریت کے تودے پھسلتے ہوئے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف ایک رسول، شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بطور شاہد تم پہ جیسے ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول۔ کسیبا کا سب سے بنا، کاف سے بے، ریت کا ڈھیر، ہیپ آف سینڈ۔ مہیلا، ہیل سے بنا، ہے یہ لام، پھسلتی ہوئی، پورنگ آؤٹ، فلوئنگ ڈاؤن۔ اب جب وہ مکافات عمل کا موقع آ جاتا ہے، وہ جو سارے رائے حق کو جٹلانے والے تھے ان سب کے دعوے خاک میں مل جاتے ہیں۔ ان کا مال و دولت اور عرص و رسوخ جو دنیا کی زندگی میں ان کے لیے فخر اور تکبر کا باعث بنا ہوا تھا، سب کچھ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل جاتا ہے۔ آیت نمبر 15 جو ہے یہ ہمیں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے ایک رسول بھیجا ہے، بھیج رکھا ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ اور اسی بات کا ذکر ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں ملتا ہے۔ اور اسی طرح کر دیا ہم نے تمہیں ایک امت وسطیٰ تاکہ تم شاہد ہو لوگوں پہ اور رسول تمہارے اوپر شاہد ہو۔ اب رسول کے کام کی وضاحت جو ہے وہ بھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 میں بیان کر دی گئی ہے، جس کا مفہوم ہے جس طرح ہم نے بھیجا ہے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے
تلاوت کرتا ہے تم پہ ہماری آیتیں، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، اور تعلیم کرتا ہے تمہیں کتاب و حکمت، اور سکھاتا ہے تمہیں وہ چیز جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔ رسولوں کا کام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، اور ان کی روش کو دیکھتے رہنا ہے کہ یہ کون سی راہ اختیار کرتے ہیں۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، سو ہم نے پکڑ لیا اسے پکڑ وبال کی، ایک سخت پکڑ۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، سو کیسے تم بچ پاؤ گے اگر تم کفر کرتے رہے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، ایک روز سے جو کر دیتا ہے بچوں کو بوڑھا۔ وبیلا، وبل جو ہم وبال بھی کہتے ہیں، وبال ایک بھاری دھچکا، کوئی جھٹکا لگنا، ایک تباہ کن چیز، a heavy blow، a ruinous۔ شیبا شیب سے بنا، شین یہ بے، بڑھاپے کی طرف گامزن، لیکن آپ اسٹرکٹ اس کی لٹرل میننگ پہ جائیں گے تو وہ ہوتا ہے بالوں کا گرے کلر یا سرمئی رنگ کا ہو جانا۔ فرعون اپنے وقت کا ایک بہت بڑا حکمران تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رائے راست پہ لانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا، لیکن فرعون نے اپنے گھمنڈ میں ان کی کوئی بات نہ مانی، اور نتیجتاً اپنی فوجوں سمیت غرق کر دیا گیا۔ اب یہ دونوں آیتیں ہماری توجہ جو ہے وہ دو چیزوں کی طرف مبذول کرتی ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی امت کے لیے اپنے رسول کے اطاعت اور فرما برداری انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 2، جب فرعون جیسے بڑے حکمران کو، اتنے طاقتور آدمی کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ کے قانون مکافات نے ایسی سختی سے پکڑا کہ وہ اس سے نکل ہی نہ سکا، تو ہم لوگ کس باغ کی مولی ہیں کہ ہم اس قانون سے بچ کے رہ سکیں۔ نِسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، آسمان پھٹ پڑے گا اس سے کہ جب وہ وقت آ جائے گا، کسی کے اوپر بھی موت کا وقت آپ اسے کہہ لیں، مکافات عمل کا کہہ دیں، نِسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، آسمان پھٹ پڑے گا اس سے، کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ تو ہو کے رہتا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ تو ایک تذکرہ ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو کوئی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی راہ۔ منفطر، فطر سے بنا، پھٹ جانا یا زیادہ بھر جانے کی وجہ سے پھٹنے کے قریب ہو جانا، بریک اپارٹ اور کریک۔ تو اے منکرین حق، یہ جو تمہاری عمر ہے اس کی مہلت ایک روز ختم ہو جانی ہے، اور تمہیں اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو ہر حال میں پورا ہو کے رہتا ہے، اور اس سے کسی کو بھی مفر نہیں۔ اور آیت نمبر 19 ہے، یہ ایک تذکرہ، یعنی یہ قرآن کریم اور اس میں بیان کردہ ناقابل تردید حقیقتیں، یہ سارا کچھ ایک یاد دہانی ہے، اور یہ یاد دہانی اپنے اندر عبرت اور موعظت دونوں کا سامان لیے ہوئے ہے۔ اب اپنے بارے میں تم نے فیصلہ خود کرنا کہ کیا اپنے رب کی راہ اختیار کرنی ہے یا اپنی ہی من مرضیاں جو ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر دینا ہے۔ ان ربک یعلم، بے شک آپ کے رب کو علم ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کہ آپ قیام کرتے ہیں 2/3 رات کے قریب اور نصف اور 1/3 کے، وطائفۃ من الذین، ایک گروہ، ایک چھوٹا سا گروہ جو آپ کی معیت میں ہے، وہ سارے بھی یہی کام کرتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے رات اور دن، رات اور دن دو مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہیں۔ علم اللہ تحصوہ، اسے علم ہے کہ یہ والے روٹین تم نہیں نبھا پاؤ گے۔
فتاب علیکم، سو وہ متوجہ ہوا آپ پہ، فقرؤ ما تیسر من القرآن، پس پڑھ لیا کریں جتنی آپ کو آسانی ہو قرآن سے، تحسو، ہنسی سے بنا، تم اسے نبھا سکو، کہ تم اسے پورے اسی طریقے سے کنٹینیو رکھ سکو، یو کین کاؤنٹ اور یو آر ایبل ٹو ڈو۔ تیسرا، یسر سے بنا، جین سے رے، آسانی ہو، باسہولت، ایزی۔ اب یہ آخری آیت ہے اس سورہ کی، اور یہ ایک مکمل رکوع ہے، دوسرا رکوع اس سورت کا، اور اس میں دوبارہ قیام اللیل کا تذکرہ ہے۔ سورت کے شروع میں بھی تھا، اور جب دوسرا رکوع شروع ہوا ہے تو اس میں بھی ہے۔ قیام اللیل ایک نفلی عبادت ہے، اور یہ ایسا ایک وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی جو قربت کے خواہشمند لوگ ہیں وہ اس وقت اٹھ کے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جب باقی سارے لوگ آرام کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں، اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ دوسری چیز سے توجہ دلائی جا رہی ہے، وہ تلاوت قرآن پاک ہے کہ آپ بآسانی کر لیں۔ اب تلاوت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ زبان پہ عربی کے جو الفاظ ہیں یہ جاری ہو جائیں، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے قرآن کریم کی تعلیمات ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائیں، اور ان کی اخلاقی، روحانی افادیت، علمی جو ہماری علمی اور ہماری عملی بصیرت کا باعث بنے، اور ہماری زندگی کو حق و صداقت کے سانچے میں ڈھال دیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تلاوت کلام پاک کے موقع پہ ان آداب کا اور ان شرائط کا خیال رکھا جائے جو اس مقصد کے حصول میں ہماری مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور ان آداب میں سے کچھ ظاہر سے متعلق ہے اور کچھ باطن سے۔ ظاہری آداب کے میں کچھ کا ذکر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ جیسے سب سے پہلا، تلاوت کے وقت باوضو ہوں اور پریفریبلی قبلہ رو ہوں۔ دوسری بات، ایک ادب اور احترام کے ساتھ قرآن مجید کو کھول کر سامنے رکھیں، اور تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور کہیں۔ تیسری بات، آواز کو نہ تو بہت زیادہ اونچا کرے اور نہ ہی بالکل دھیما کہ سنائی ہی نہ دے۔ ہاں، اگر نمود و رعایا کا اندیشہ نہ ہو تو پھر بے شک چپکے چپکے پڑھ لیں، لیکن اتنی آواز ضرور ہو کہ آپ کے اپنے کانوں میں پڑے۔ چوتھی بات، حروف کی جو ادائیگی ہے ان کا خاص خیال رکھیں، وقف کے موقع پہ وقف کریں اور ٹھہر ٹھہر کر اس کے جملے ادا کریں۔ پانچویں بات، اگر ممکن ہو تو خوش لیانی سے تلاوت کریں، لیکن وہ جو آواز میں اتار چڑھاؤ اور غنا کی کیفیت نہ ہونے پائے، یہ گانے کے سٹائل میں نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو مد نظر رکھیں، قرآن کو عرب کے لحن اور لب و لہجہ میں پڑھیں، اور فاسقوں اور گناہ گاروں کے طرز لحن میں نہ پڑھیں۔ نمبر 6 اور بڑے پتے کی بات، دوران تلاوت جب کوئی ایسی آیت آ جائے جو عذاب پہ مشتمل ہے، جس میں کسی عذاب کا ذکر ہے یا عذاب کی وعید ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کے غضب کی پناہ مانگے، اور اگر عالم آخر کی کسی نعمت یا آرام اور آسائش کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کریں، اپنی جھولی پھیلائیں، اپنا دامن پھیلا کے طلب کریں، اور اگر اس سلسلے میں کوئی آیت آئے تو فوراً دعا اور استغفار کریں، اور جب آیت سجدہ آئے تو فوراً آیت سجدہ ادا کریں۔ ساتویں بات، 3 دن سے کم عرصہ میں پورے قرآن کریم کو ختم نہ کریں، اور جب بھی کوئی صورت ختم کریں تو یہ کہیں صدق اللہ العلی العظیم،
व बालग रसूल हिल करीम अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिही व बारकना लहू फ़ीहि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आखिरी बात, जब आप कुरान करीम मुकम्मल कर लें तो दुआए ख़त्मुल कुरान ज़रूर पढ़ें। आलिमा अनसा यकूनु मिनकुम मर्ज़ा, उसे इल्म है, यानी कि अल्लाह ताला को इल्म है कि तुम में से कुछ मरीज़ हैं। वह आखरूना यज़रिबूना फिल अर्दे यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाह, और इनके बाद कुछ और हैं जो फिर रहे हैं अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह ताला के फजल को तलाश करते हुए। वह आखरूना, और इनके अलावा कुछ और जो कातिलूना फ़ी सबिलिल्लाह है, जो लड़ते हैं अल्लाह ताला की राह में। फ़क़राउ मा तयस्सर मिन्हु, तो पढ़ लिया करें जितनी आपको आसानी हो इसमें से। अब तिलावत कुरान पाक के बातनी अदाब के बारे में इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, जो शख्स कुरान पाक की तिलावत करे और उसके दिल में इनकसारी और रिक्कत के जज्बात और ज़मीर में हुज़्न व खौफ की कैफियत पैदा ना हो, तो फिर उस बंदे ने अल्लाह की अज़मत को नहीं समझा और वो सरासर घाटे में रहा है। अब ये देखें कि इस आयत में 2 दफ़ा कुरान करीम को बाआसानी पढ़ने के बारे में इरशाद है। पढ़ने से मुराद महज अल्फाज की अदायगी नहीं है, बल्कि इन अल्फाज को सही तौर पर अदा करने के साथ साथ उनके मुआनी और उनके मफ़ाहिम पे गौर व फिक्र करना मकसूद है। इसलिए बाआसानी जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें और ज़्यादा वक़्त इसके मफ़हूम पे गौर व फिक्र में लगाएं। वाक़ीमुस सलात वातु ज़कात, और कायम रखें सलात और अपनाए रखें तरीक़ा ज़कात। व अक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, और कर्ज़ दो अल्लाह ताला को बतौर कर्ज़ हसना। व मा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन खैरिन, और जो तुम कोई इक़दाम करते हो अपने लिए को भला, ताजिदूहु इंदल्लाहि हुवा खैरन व आज़म अज्र, तुम पाओगे उसे अल्लाह ताला के पास और यही बेहतर है और बहुत बड़ा बिलहाज़ अजर। वस्तगफिरुल्लाह, और इस्तग़फ़ार करो अल्लाह से। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। तो कद्दमो, कदम से बनो, तुम कदम उठाओ, तुम आगे भेजो, यू टेक स्टेप, यू सेंड फोर। बस अल्लाह ताला की रज़ा के ख्वाहिशमंद क़ियामुल लैल के साथ साथ सौम व सलात की पाबंदी करते हैं, तज़किया के तरीके से अपने मालो जान को पाकीज़ा बनाए रखते हैं और अपने मालों को अल्लाह का दिया हुआ समझते हैं और उसे उसी की राह में खर्च करते हैं। ऐसे लोग गोया सूरह अल सजदा की आयत नंबर 16 की अमली तफसीर हो जाते हैं। जुदा रहते हैं उनके पहलू अपने बिस्तरों से, और वो पुकारते हैं अपने रब को खौफ और तमा से, और इसमें से जो रिज़्क़ हमने उन्हें दिया है खर्च करते हैं। और वो लोग इस हकीकत से वाकिफ़ हो जाते हैं कि जो भला काम भी वो आज करेंगे, ज़िंदगी के अगले मरहले में उसका बेहतरीन फल अपने रब से पाएंगे। और इस बात का जिक्र हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 110 में मिलता है। इरशाद रब्बी है, कायम रखो सलात और अपनाओ तरीका ज़कात, और जो कुछ भी तुम आगे भेजोगे अपने लिए कोई भलाई, तो पालोगे उसे अल्लाह ताला के यहाँ। बेशक अल्लाह ताला जो अमाल भी तुम करते हो उन्हें देखता है। अब एक मुख्तसर सा खुलासा पूरी सूरत का। इंसानी ज़िंदगी का निस्फ लाशऊर है और निसफ शऊर है। ये ज़िंदगी के 2 रुख हैं, और अगर कोई शख्स लाशऊर के ज़ेरे असर ज़िंदगी के वक्फ़ों में इजाफ़ा कर दे तो उसे रूहानी बेदारी मुयस्सर आ सकती है। इस मकसद के हसूल के लिए रात को उठकर याद इलाही में मशगूल होने की एक ख़ास हिकमत है, और ज़रूरी है कि हमारा तल्लुक़ किसी ऐसी हस्ती के साथ जुड़ जाए जो कामयाबी के साथ ये मरहले तय कर चुकी है। अल्लाह से ताल्लुक़ हासिल करना, यही सारी इबादत और रियाजतों का जोहर है। चाहे वो सलात हो, वो रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, ज़िक्र इलाही हो, या कोई भी दूसरी नफली इबादत हो, मकसद ये है कि हमारा ज़हनी राबता अल्लाह ताला के साथ कायम हो जाए। इस जद्दोजहद को जारी रखने के लिए ज़रूरी है
کہ راستے کے کانٹوں سے الجھے بغیر، یعنی اپنا دامن بچا کر اپنی منزل کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھا جائے۔ کافرین اور منکرین اپنے اعمال کی بدولت بھیانک انجام سے دوچار ہو کر رہے ہیں۔ اب مقصد کے حصول کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بھیجی کتاب قرآن کریم بھی موجود ہے، لیکن اس پہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو جب ہم قرآن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کریں گے تب ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔